فرمائی ہے اس میں بعض عقائد ہیں اور بعض مسائل ہیں، بعض واقعات اور خبریں ہیں، لیکن بنیاد دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک عقائد اور نظریات، اور نمبر دو اعمال اور مسائل۔ عقیدہ اپنانے کی چیز ہے اور عمل کرنے کی چیز ہے۔ اگر یہ خراب ہے تو پنکھے بند کر دیں، اگر یہاں پہ نہیں چل رہا تو پنکھے بند کر دیں۔ نہیں چل رہا تو پنکھے بند کر، تھوڑی سی گرمی برداشت کر رہا ہے۔ میں کیسے کا فطریات دو رکھا کر یاد ہے تو دو رکھنے کی ہے رہے دونوں پیر کٹھا رکھے دونوں چیز نہیں کرایا ہوا بند کر دینے نو بند کر گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم سے بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں جو مقصود ہیں۔ نمبر ایک عقائد و نظریات، نمبر دو مسائل و اعمال۔ عقائد اور نظریات اپنانے کی چیزیں ہیں، مسائل اور نظریات، مسائل اور اعمال کرنے کی چیزیں ہیں۔ اور مسئلہ اور عمل قرآن کریم کو پڑھ کے آدمی کب اس پہ عمل کرتا ہے، اس کے لیے بنیادی اصول ہی ہے کہ انسان قرآن کا مخاطب خود کو سمجھے۔ ہمارا مرض یہ ہے کہ ہم قرآن کا مخاطب خود کو نہیں سمجھتے، ہم قرآن کا مخاطب عوام کو سمجھتے ہیں۔ کبھی آیت پڑھیں گے سود خوروں کے لیے، کبھی آیت پڑھیں گے شرابیوں کے لیے، کبھی آیت پڑھیں گے زانیوں کے لیے، لیکن عمل اگر ہم نے خود کرنا ہے تو ہمیں قرآن کا مخاطب خود کو سمجھنا چاہیے۔ جب تک انسان قرآن کا مخاطب خود کو نہ سمجھے، قرآن پر عمل کی توفیق نہیں ملتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ منافقین کی علامت ہیں جو اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں، اور منافقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ سوال یہ ہے کہ وہ علامات نفاق ہمارے اندر موجود ہیں یا ہمارے اندر موجود نہیں۔ منافقین کی علامت بیان کرنے کا بنیادی مقصد تو یہی ہے، یہ علامتیں ان کے اندر موجود تھی اور ہمارے اندر یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر وہ اپنے اندر علامت موجود ہو اور منافقین پر لعنت بھیج دے رہے ہیں تو اس کا ہماری عملی زندگی کا نفع ہو سکتا ہے۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اعمال کے لیے تیار کرے، اور خود عمل کیسے کر سکتا ہے اس کے لیے بنیادی اصول میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کا مخاطب خود کو سمجھے۔ اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں آج کی مجلس میں 3 آیات کریمہ پیش کرتا ہوں۔ آپ اس کے بعد تلاوت فرماتے رہیں گے تو مختلف آیات آپ پڑھتے رہیں، اور جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کا مخاطب خود کو سمجھیں تو پھر آپ دیکھنا قرآن کریم پڑھنے کا بندے کو لطف کتنا آتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا فلاں شخص قرآن پڑھتا ہے گریہ طاری ہوتا ہے، فلاں قرآن پڑھتا ہے آنسو گرتے ہیں، ہم کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو خود کو مخاطب سمجھتے ہیں نا ان پر گریہ طاری ہوتا ہے، جو خود کو قرآن کا مخاطب نہیں سمجھتا اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے میں قرآن یاد کر رہا ہوں کیونکہ میں رمضان میں تراویح پڑھانی ہے، میں 2 آیتیں یاد کر رہا ہوں چونکہ میں نے جمعہ پڑھانا ہے، یہ 3 آیتیں میں لکھ رہا ہوں چونکہ میں نے درس دینا ہے۔ اس پر قرآن نے کیا اثر کرنا ہے؟ تو یہ کام کرنے چاہیے، لیکن اپنی ذات پہلے ہے اور اس کے بعد دوسروں کی ذات ہوتی ہے۔ قو انفسکم اہلیکم نارا، پہلے اپنی ذات کو جہنم سے بچاؤ، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ وانذر عشیرتک الاقربین، انذر عشیرتک الاقربین، پھر اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، اس کے بعد پھر پوری امت کا معاملہ ہے۔ ہم پہلے پوری امت کی بات کرتے ہیں، پھر کبھی کبھی رشتہ داروں کی بات کرنے ہیں، اور اپنی بات تو ہمارے زیر بحث ہی نہیں نہ ہوتی۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1 دیکھ سورۃ النساء، یہ غالباً آیت نمبر 94 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا۔ یہ کس موقع پر آیت نازل ہوئی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا سفر جہاد تھا، ایک علاقے میں یہ تشریف لے گئے، اور اب آگے روایات مختلف ہیں، میں ان کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ کفار دوڑ گئے اور ایک بندہ کھڑا رہا، یا کفار کے مجمع سے نکل کے ایک بندہ الگ سائڈ پہ ہو گیا، دونوں روایتیں۔ سارے دوڑ گئے اور ایک اپنا مال لے کر کھڑا رہا، یا کفار کا مجمع ادھر تھا اور ایک بندہ ان میں سے الگ ہو گیا اپنا مال لے کے۔ اور جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین پہنچے تو اس شخص نے کہا السلام علیکم،
صحابہ نے اس کو پھر بھی قتل کر دیا، مال غنیمت اس کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ تو پوچھا جب اس نے کلمہ پڑھا تھا تو آپ نے قتل کیوں کیا؟ انہوں نے کہا یہ مسلمان تو نہیں تھا لیکن اس نے کلمہ پڑھا تھا ہم سے اپنی جان اور اپنا مال بچانے کے لیے۔ اس پر قرآن کریم کی آیت اتری ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب اللہ کے راستے میں تم سفر کرو تو پھر خوب تحقیق کیا کرو۔ ولا تقولوا لمن القى علیکم السلام لست مؤمنا، جو بندہ تمہیں السلام علیکم کہے اسے یہ نہ کہا کرو تم مومن نہیں ہے، اس کے اسلام کا ظاہر کا اعتبار کیا کرو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، یہ دنیوی مال غنیمت کے لیے تم نے ایک بندے کی جان لی ہے تو تم اس کا خیال کرتے ہو، اللہ پاک کے پاس بہت غنیمتیں موجود ہیں۔ آگے فرمایا کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، یہ جو فی سبیل اللہ کی قید ہے یہ اتفاقی ہے، چونکہ عموماً شبہات سفر میں پیش آتے اس لیے فی سبیل اللہ کا لفظ ذکر کیا ہے، یہ اتفاقی قید ہے، اعتراضی قید نہیں ہے۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، اصل میں یہ بات ہے جو میں نے سمجھانی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل تم بھی ایسے ہی تھے، اللہ نے احسان کیا تمہارے اوپر، اب تم تحقیق کیا کرو۔ یہ بات کیوں سمجھائی ہے کہ جب آپ نے کل کلمہ پڑھا تھا اور تم مکہ میں تھے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مکہ میں تھے لیکن کلمے کا اظہار نہیں کرتے تھے ڈر کی وجہ سے، جب مسلمان کو غلبہ ملا ہے تو اظہار کر دیا ہے۔ اسی طرح یہ آدمی بھی کفار کے اندر تھا، اسلام کا اظہار نہیں کر رہا تھا، اور جب تم آئے تو اس نے کلمے کا اظہار کر دیا ہے۔ یہ حالت تو تمہاری تھی، آج تم نے اس کا اسلام قبول نہیں کیا، اور اگر کل کو ہم تمہارا اسلام قبول نہ کرتے تم بھی قتل ہو جاتے، تو بتاؤ تمہیں کتنی تکلیف ہوتی کہ ہمارا بندہ قتل ہو گیا ہے۔ تو کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، گزشتہ زندگی اپنے ذہن میں رکھا کرو، پھر اس کے بعد مستقبل کے فیصلے کیا کرو، پھر انسان کے لیے فیصلے کرنے بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ اس سے جو بات میں سمجھانا تھا جو اس کو بنیادی طور پر سمجھے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جو لوگ ان موضوعات پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، رافضیت پہ، مرزائیت پہ، غیر مقلدیت پہ، بریلویت پہ، پرویزیت پہ، چکڑالویت پہ، ان فتنوں کا جب تعاقب کرتے ہیں، تعاقب کرنا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ان فتنوں کا تعاقب کرتے کرتے اپنوں کو بھی رگڑا لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کا احساس ہی نہیں ہے، ان کا مطالعہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں گماتی کتنا بڑا فتنہ ہے، ان کو پتہ نہیں فلاں کتنا بڑا فتنہ ہے۔ اس سے تھوڑا سا اعتراض کیا کرے، کیوں؟ کذالک کنتم من قبل۔ اب دیکھیں آپ عالم تھے، درس نظامی کیا تھا، اور جب تک آپ کے سامنے ان فتنوں کے پورے حقائق نہیں آئے اور یہ پورے فتنے آپ پر نہیں کھلے تھے تو اسی طرح آپ لوگ بھی تو نرم تھے۔ اگر کل کوئی فتوے کو تمہارے خلاف لگاتا تمہیں کتنی تکلیف ہوتی۔ اس لیے آج آپ کو فہم آئی ہے اور آپ کے نقشے بدل گئے، تو یہ ذہن میں رکھ لو جن حضرات نے ان موضوعات پر کام نہیں کیا یا آپ کا تعاون نہیں کرتے یا آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مخلص نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پر ابھی تک والا کام کھلا نہیں ہے، ابھی تک یہ حقائق ان کے علم میں نہیں ہے، ابھی تک ان حوالہ جات سے وہ واقف نہیں ہے، اس لیے وہ اس طرح پہ لگ رہے ہیں۔ جب ساری باتیں کھل جائیں گی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ہمارے بس اوقات علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو بہت سارے معاملات میں تبلیغی جماعت کی مخالفت کرتا ہے، یہ درس قرآن کے مخالف ہیں، یہ علماء کی تقریروں کے مخالف ہیں، ان کے ہم درسوں کی اہمیت نہیں، بہت بڑا طبقہ ہے۔ میں ان علماء پر اعتراض نہیں کرتا، میں اپنی بات عرض کرتا ہوں جو ہماری مرکز کی پالیسی ہے یا اتحاد اہل سنت والجماعت جماعت کی پالیسی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اس بنیاد پر تبلیغی جماعت کی عوام سے آدمی کو نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس بنیاد پر ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ ایک آدمی بے دین تھا اور اس کو دین ملا ہے میٹھی میٹھی دعوت کے راستے سے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مناظرے کرنا، بازو چڑھا کے تقریریں کرنا، اس سے فرقہ واریت پھیلتی ہے، امت ٹوٹتی ہے، لوگ قریب نہیں آتے۔ آپ اگر آسن انداز میں بات کریں گے لوگ آپ کی بات سنیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ جو آپ کی مخالفت کر رہا ہے آپ کا مخالف نہیں ہے، آپ کا طرز عمل اس کو سمجھ نہیں آ رہا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مخالفت کیوں کر رہا ہے؟ وہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے دین کا نقصان ہو رہا ہے، اس لیے مخالفت کر رہا ہے نا۔ تو آپ اس کی مخالفت کرنے کے بجائے اس کو جب قریب کر کے یہ بات سمجھاؤ گے نا کہ نہیں یہ دین کا بہت بڑا حصہ، اس کی ضرورت ہے، وہ چونکہ مخالفت اس بنیاد پہ کرتا تھا کہ اس سے دین کا نقصان ہو رہا ہے، جب اس کو سمجھے کہ اس سے دین کا نفع ہو رہا ہے تو وہی بندہ آپ کا حامی اور آپ کا معاون اور آپ کا رفیق بنے گا۔ اس لیے اتنی جلدی دور نہ کیا کرو، قریب کر کے اپنی بات ان کو سمجھاؤ۔ اور میں ایک حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مثلا میں آپ کے پاس ہوں،
آپ ایک مدرسے کے محتمم ہیں، آپ مدرس ہیں، میں آپ کے مدرسے میں جاتا ہوں اور آپ 10 طلباء کے درمیان بیٹھ کے میری ٹھکائی شروع کر دیتے ہیں، کیا تم نے مناظرے لگا رکھے ہیں، تمہیں حیا نہیں آتا، امت کو توڑا ہوا ہے، فلاں ٹکڑے کر رہے ہو، ظاہر ہے مجھے بھی تکلیف ہوگی، دوبارہ میں نے آپ کے مدرسے میں کیوں آنا ہے؟ اور اگر آپ مجھے اپنے مدرسے میں اکرام کریں، پھل کھلائیں، خدمت کریں، 2-4 ہزار روپے میری تاریخ کو دے دیں، اور پھر کہ مولانا اگر تھوڑی سی آپ سے علیحدگی بات میں جی فرمائیں، آپ علیحدگی میں کہ ماشاء اللہ آپ کا کام بہت اچھا ہے، لیکن آپ تھوڑا سا لہجہ ٹھیک رکھیں، مناظر میں تھوڑا سا اعتراض کریں، اس کا نقصان ہوتا ہے، تو بتائیں میں دوبارہ اس مدرسے میں آؤں گا یا نہیں؟ جی آؤں گا نا؟ اچھا جب میری پوزیشن یہ ہے تو پھر آپ کی بھی تو یہی ہے نا؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملہ یہی ہو، لیکن دوسروں کے ساتھ ہم یہ معاملہ نہ کریں، یہ بات بہت غلط ہے۔ اس لیے اگر یہ آیت ذہن میں رہے کہ ذالک قلتم من قبل فمن اللہ علیہ وتبینوا، آپ یقین کریں ان جھگڑوں کی بنیاد ختم ہو جائے۔ آج میں نے کل آپ خدمت میں عرض کی تھی، آج آپ آئے ہیں مرکز تشریف لائے ہیں، کبھی آپ دیکھیں کھانا ٹھیک نہیں ہے، کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ بجلی کا نظام کمزور ہے، میں ایک مثالیں دے رہا ہوں، کبھی آپ کی خواہش کے مطابق چھٹی نہیں ہے، خواہش کے مطابق سبق نہیں ہے، بہت سارے الجھنے آپ کو ہے نا، کسی کا ناشتے کا شوق ہے یہاں تیار نہیں ہوتا، کوئی صبح چائے پینا چاہتا ہے یہاں بنتی نہیں ہے۔ اب بتائیں یہ جو ٹینشن آپ کو آ رہی ہیں، اگر ان ٹینشنوں کی وجہ سے آپ کے 2-4 بندے دوڑیں، ہمیں تکلیف ہوگی نا، اور جب آپ نے اس مسئلے میں بیٹھنا ہے اور آپ کے طلبہ دوڑے تو آپ کو بھی تکلیف ہونی ہے۔ میں نے کل بھی سمجھایا تھا، جب آپ اپنا آج کا دور ذہن میں رکھیں گے نا، تو جب آپ مسئلے تدریس پر بیٹھیں گے تو پھر آپ کے طلبہ کے ساتھ معاملہ الگ ہوگا۔ آپ کہیں گے جن معاملے سے بچہ گزر رہا ہے نا، ان معاملات سے میں گزر کر آیا ہوں، ان مراحل سے میں بھی گزرا ہوں، یہ کل میرے ساتھ بھی ہوتا تھا، تو اس لیے مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں اس بچے کی اس مشکل کو ختم کروں، اس طالب علم کی الجھن کو دور کروں، ان کے مسائل حل کروں۔ کیوں؟ آپ ان مراحل سے گزر چکے ہیں نا، ان مراحل سے گزرنے کے باوجود آج آپ گھر کیوں نہیں جا رہے؟ بتا بھی نہیں رہے بھئی کیا ہوا، آپ کل سے ادھر ہے چھٹی، آپ کیوں نہیں جا رہے؟ بعد میں پتہ چل رہا ہے ان کے پاس 2000 کرایہ نہیں تھا، اس وجہ سے نہیں کہ ان کراچی جانا ہے، سفر لمبا ہے، کرایہ ہے نہیں۔ اب ان کی الجھن ہے نا، اب ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے مفتی صاحب ان کو 2000 روپیہ دو، طالب علم بیچارہ بہت دور سے ہے، پریشان پھر رہا ہے۔ اب یہ بتائیں جب ان کی الجھن تھی، کل کو جب یہ محتمم بنے اور کل کو جب یہ مدرس بنے اور اسی وجہ سے کوئی طالب علم کھڑا ہو، ان کو ڈانٹنا چاہیے، خبیث تجھے شرم نہیں آتی، نہیں تھک رہا ہے تم نہ آتے؟ بھئی کل کو آپ کی حالت بھی دی ہوئی تھی، آج اس بچوں کو آپ ڈانٹتے پھر رہے ہیں۔ کذالک قلتم من قبل فمن اللہ علیکم وتبینوا۔ اب دیکھو اس ایک آیت کو ذہن میں رکھیں، آدھی سے زیادہ زندگی انسان کی سنور جاتی ہے۔ میں بسا اوقات بعض جلسوں میں جاتا ہوں تو ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ شرارت لوگ ان کو ڈانٹتے ہیں، تو میں کہتا ہوں بھائی جب ہم بچے تھے اسی طرح کرتے تھے نا؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ تو میں نے کہا سر ہماری پوزیشن جو تھی آج ان کی ہے، بھئی ان کو نہ ڈانٹو، ڈانٹو ان جو پیچھے بڑے بیٹھے ہیں ان کو۔ جب بیان کا وقت تھا تو آپ آگے بیٹھتے، بچے پیچھے بیٹھتے، آپ آئے لیٹ ہی آئے ہیں پہلے، اب یہ آگے بیٹھ شرارتیں کرتے ہیں، تو تمہیں ڈانٹے یا ان کو ڈانٹے؟ بیان ان نے خراب نہیں کیا، بیان آپ نے خراب کیا۔ 8 بجے کا بیان تھا، آپ 8 بجے تشریف لے آتے، یہ بچے آگے نہ بیٹھتے، بچے پیچھے بیٹھتے، تو کبھی بھی فساد نہ ہوتا۔ تو فساد کی وجہ کیا ہے کہ یہ بڑے صاحب 8 بجے نہیں آئے اور بچے آگے آ گئے، اور ڈانٹا کن کو جا رہا ہے؟ بچوں کو۔ اب ان کی عمر بیان سننے کی نہیں ہے، ان کی عمر کھیلنے کی ہے۔ کھیل کی عمر میں بچہ بیان سنے تو شاباش دینی چاہیے، اور کھیل کی عمر میں کھیلے تو یہ کوئی اعتراض والی بات ہے، یہ تو اس کی فطرت ہے۔ لیکن ہم ڈنڈا لے کر چڑھے ہوتے ہیں، تجھے شرم نہیں آتی، مارے اس کو، اٹھا دے اس کو، پیچھے دوڑ جاؤ، میں نے کہا یہ کوئی طرز ہے؟ اب آپ یہ ذہن میں اپنا بچپن رکھیں نا تو پھر بچوں کی تربیت کرنی بہت آسان ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں نا آپ جب بچپن میں تھے تو کہیں نہ کہیں ڈنڈی آپ بھی مارتے تھے نا، کہ گھر میں چاول پڑے ہوتے ہیں اس میں تھوڑے سے نکالتے ہیں اور کھسکا کے کھا لیتے ہیں اور ماں کو پتہ چلتا ہے۔ اب آپ ذہن میں رکھیں جیسے آپ کھسکاتے تھے آپ کے بچوں نے بھی کھسکانے ہیں، اس پر آپ ڈنڈا اٹھا لیں، ڈنڈا نہ اٹھائیں۔ کذالک کنتم من قبل، اپنا بچپن ذہن میں لائیں کہ یہ ڈنڈی میں مارتا تھا، اس بچے نے بھی مارنی ہے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں کہ بچے کو چھوڑ دے دیں، بچے کو سمجھائیں ضرور، اگر مار کی ضرورت پڑے تو ماریں بھی، لیکن ماضی ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ بچے کو تربیت کے لیے ماریں گے، نفرت کے لیے نہیں ماریں گے۔ اور نفرت کی مار اور ہوتی ہے، تربیت کی مار اور ہوتی ہے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ میری بات سمجھیں؟ ہم مثلا ہم اندر بیٹھے ہیں، اگر اجلاس ہو رہا ہے، کوئی ایک طالب علم آئے اور ہم اس کو نفرت میں کہہ دیں نا باہر تشریف رکھیں، اب دیکھو کتنا اچھا لفظ ہے، باہر تشریف رکھیں، یہ مدرسہ چھوڑ جائیں، نفرت سے کہیں۔ اور اگر محبت میں کہے نا اولو باہر بیٹھ، خبیث آدمی باہر بیٹھ، یہ کبھی بھی نہیں دوڑے، کیوں؟ اس کو پتہ ہے استاد پیار سے کہہ رہے ہیں۔ اب بتاؤ باہر تشریف رکھیں اولو اور خبیث کو، دونوں میں کتنا فرق ہے؟ ایک طالب علم کو خبیث بھی کہتے ہیں، الو بھی کہتے ہیں اور بدبخت بھی کہتے ہیں، کتنا ڈانٹتے ہیں، وہ پھر بھی پیار کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈانٹ پیار کے ساتھ ہو رہی ہے۔
اور کبھی آپ نہیں آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، ہم آپ کے متحمل نہیں ہیں، ہمارے بس میں آپ کو سنبھالنا نہیں ہے. کتنے ادب کا لفظ ہے، لیکن آدمی کہتا ہے میں سمجھ تو استاد جو آپ بات کر رہے ہیں نا مجھے سمجھ آ رہی ہے. اور یہ بات بڑا طالب علم نہیں، یہ بات 6 ماہ کا بچہ سمجھ، یہ بات 6 ماہ کا، آپ جائیں گھروں میں آپ کو اندازہ ہوگا، آپ 6 ماہ کا بچہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو آپ نے گود میں اٹھایا ہوتا ہے نا، آپ 6 ماہ کے بچے کو جائیں اور آپ اس کو صرف نا تھوڑا سا ڈانٹیں وہ روتا ہے، اور 6 ماہ کے بچوں کا آپ تھپڑ مارے پیار سے وہ ہنستا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ 6 ماہ کے بچوں کا اس کو پتہ ہو پیار سے مار رہا ہے وہ ہنستا ہے. یہ ہمارا مشاہدہ نہیں، ہمارا تجربہ ہے، ہم بچوں والے ایسے کرتے ہیں. میں کہ یہ بار چھوٹو بچہ ہے 1 سال کا 1.5 سال کا بچہ ہے، میں پکڑتا ہوں جوتی لا ادھر جوتی لا، اور اس کے پیچھے جوتی، وہ ہنس رہا ہوتا ہے، اس کو پتا تھا کہ وہ مجھ سے پیار کر رہے ہوتے ہیں، اور ویسے ہمارے سے ڈانٹو بھی تو رونا شروع کر دیتے ہیں. کذالک کنتم من قبل کما، یہ آپ ذہن میں رکھ لو، اللہ گواہ ہے تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے. اور آپ دیکھنا لڑائیاں کتنی ختم ہوتی ہیں، پھڈے کتنے ختم ہوتے ہیں، مسائل کتنے سیٹ ہوتے ہیں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اگر یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں. اب مماتیت کے خلاف بحمد اللہ تعالی ہم نے کام کیا ہے، اور کارکن بننے قائدانہ حیثیت سے کیا، اللہ کا بڑا شکر ہے. ہماری بات بڑی مؤثر ہے پاکستان میں، دنیا بھر میں، اس فتنے کے تعاقب میں. لیکن ہمارے بہت سارے احباب کا مجھ سے پھٹا رہتا ہے. مثلا میرا کل جہاں جلسہ ہے مغرب کے بعد، وہاں زیر سرپرست ایک مماتی مولوی لکھا ہوا ہے. مجھے ایک نے فون کیا، دوسرے نے فون کیا، تیسرے نے آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ. اس مولوی کا نام سنا ہے؟ میں نے کہا سنا ہے. یہ مماتی ہے اور آپ کے جلسے کی سرپرستی لکھی ہے. میں نے کہا میں کیا کروں، مجھے آپ بتائیں. یار میں سرگودا میں ہوں، جلسہ رحیم یار خان اس کنارے پر ہے، وہ بندہ میرا پہلی بار بیان رکھوا رہا ہے، اس کے ذہن میں مسئلہ اتنی اہمیت کا ہے ہی نہیں. میں ابھی فون پہ کہہ دوں اشتہار چھپ گیا ہے، پیسے لگا لیے ہیں، مدرسے کی جلسے کی تیاری ہو گئی ہے، اب اس کا دل ٹوٹے گا یا نہیں؟ میرے اس طرز عمل سے وہ ہمارے قریب آئے گا یا دور آئے گا؟ اس نے ہمیں چھوڑ دینا ہے، اس سرپرست کو نہیں چھوڑے گا. میں نے کہا فکر نہ کریں، میں آ رہا ہوں، میں چھیڑوں گا یہ مسئلہ. میں نے کہا میری ذمہ داری ہے، میں اسی مسئلے پر چھیڑوں گا اور اس شیخ صاحب کے سامنے چھیڑوں گا. میں دیکھتا ہوں شیخ صاحب یا بیٹھتے ہیں یا دوڑتے ہیں، یا دوڑ جائیں گے اور یا ہمارا بیٹھ کے بیان سنیں گے، ہم مسئلہ صاف کرتے ہیں. میں صرف بات کیوں سمجھا رہا ہوں، میں ایک تحریک کے اندر رہا ہوں، وقت میرا گزرا ہے، دوسری عسکری تحریک کو وقت گزرا ہے. اب جو عسکری تحریکوں میں ان کا عقیدے کی عموماً اہمیت نہیں ہوتی، تو میں تو ان کے ساتھ چلتا رہا ہوں. یعنی میں خود حیاتی ہوں، میرا باپ کٹر حیاتی ہے، ہمارا سارا معاملہ یہ ہے. لیکن جب تک اس مسئلے میں لگے نہیں تھے، یہ مسئلہ پڑا نہیں تھا، تو میرے ذہن میں اس مسئلے کی اہمیت نہیں تھی. آج ان کے ذہن میں نہیں ہے. اب میں نے مسئلہ پڑھ لیا ہے، میرے ذہن میں اہمیت آ گئی ہے، تو جن کے ذہن میں نہیں ہے کذالک کنتم من قبل، ماضی میرے ذہن میں ہوگا، ان کو سنبھالنا بہت آسان ہے. اب ان کو توڑنا نہیں ہے، ان کو بات سمجھانی ہے کہ کتنے خطرناک ہیں، ان سے بچو، ان سے دور رہو، یہ دین کے لیے نقصان دہ ہے. جب ان کو سمجھ آ جائے گی تو لوگ ان کو چھوڑ دیں گے. ہمیں سمجھ آئی ہے، ہم نے چھوڑ دی ہے، ان کو سمجھ آئے گی وہ بھی چھوڑ دیں گے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں چونکہ آپ حضرات نے فتنوں کا تعاقب پڑھنا بھی ہے اور فتنوں کا تعاقب کرنا بھی ہے. عموماً ہمارے میں اب کسی جماعت کا نام نہیں لے رہا، ہمارے عموماً جماعتوں کا مزاج یہ ہے جو فتنوں کا تعاقب کرتے ہیں نا، وہ اپنوں کو رگڑا بول لگاتے ہیں. اس کا انتشار، اختلاف، نقصان در نقصان اتنا شروع ہوتا ہے کہ جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام نہیں کر پاتے. ہمارے یہاں پورے ملک میں معروف ہے، خصوصاً تبلیغی جماعت کے حوالے سے، خصوصاً تحریکوں کے مخالف ہیں، علماء کو قبول نہیں کرتے، جماعت کے علاوہ کسی کو فنڈ نہیں دیتے، یہ سب مشہور ہے. اور آپ یقین فرمائیں اگر میں دعویٰ کروں تو میرا جھوٹا نہیں ہے کہ میرا 99% فنڈ تبلیغی جماعت 99%. اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کتنی قیمتی گاڑی ہے، یہ مجھے رائے بٹ کے فاضل تبلیغی ساتھیوں نے دی ہے، یہ میری گن لائسنس والی تبلیغی جماعت کے ساتھیوں نے بنا کر دی. آپ حیران ہو گئے. بات سمجھ آ رہی؟ یہ 1-2 نہیں ہے، میرے پاس 12 لائسنس والا اسلحہ ہے، اور سب مجھے انہیں بنا کر دیا، خرید کر بھی دیا ہے اور بنا کر بھی دیا ہے. تو مجھے کیوں دیتے؟ مجھے بات سمجھ نہیں آتی. آپ کہتے ہیں مخالف ہے میرے ساتھ، اور میری زبان میں شدت کتنی ہے، سختی کتنی ہے، میں رتی برابر برداشت نہیں کر رہا. اور بحمد اللہ تعالیٰ ہماری اس تحریک کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک تبلیغی جماعت میں بات چل پڑی ہے، مماتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، غیر مقلدوں کے پیچھے نہیں ہوتی، بریلویوں کے پیچھے نہیں ہوتی، بات چل پڑی ہے نا. یہ ہماری محنت ہے بحمد اللہ تعالیٰ، پوری دنیا میں ایک فضا بن گئی. تو میں کیسے مانوں کہ تعاون نہیں کرتے؟ ہمارے یہاں طرز عمل ٹھیک نہیں ہوتا. میں جو بات سمجھا رہا ہوں نا کذالک کنتم من قبل، یہ بات ذہن میں رکھ لو، بس آپ دیکھو پھر فضا کیسے بنتی. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو قرآن کریم پر عمل کی توفیق انسان کو تب ہوتی ہے جب انسان قرآن کا مخاطب خود کو سمجھے. ساجی کا بات ہے
اچھا بھی ہے. تو عمل کی توفیق تب ہوتی ہے جب انسان قرآن کا مخاطب خود کو خود کو نہ سمجھے نا، پھر قرآن پر عمل کی توفیق نہیں ہوتی. یہ آیت ذہن میں بیٹھ جائے گی نا. اب ساری باتیں آپ ذرا اپنے نا ذہن میں رکھ لو، انشاءاللہ تمہارے لیے کوئی کام کرنے میں الجھن نہیں ہوگی، نہ جماعتوں کے ساتھ، نہ مسلک کے عنوان پہ، نہ بچوں کے ساتھ، کسی مسئلے پر آپ کو انشاءاللہ الجھن نہیں ہوگی. آپ کھڑے ہو جاؤ. یہ جن نے پگڑی باندھی ہے کتنا زبردست خوبصورت آدمی ہے، سب دیکھیں نا آپ کو، آپ نے چھپ کر بیٹھے ہوئے. یہ آگی بات ذہن میں نے اس کی 2-4 مثالیں عرض کی ہیں. بیٹھو، میں نے 2-4 مثالیں عرض کی ہیں، اگر ہوگا تو میں اور مثالیں پیش کرتا ہوں. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لو کہ ہم نے اس طرز عمل کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں، آپ کا آغاز پوری دنیا میں پھیل جائے گا انشاءاللہ. ہمارا نے کل بھی مشورہ تھا، ہم نے کل مشورے میں بھی طے کیا یہ جمعرات آ رہی تو میں نے ساتھ کا مشورہ کرو، اس میں 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، 5 ہیں، جو ساتھی بھی جمعرات کو یہاں کو خاص کام نہیں ہے، جمعرات کو مرکز جائیں، شب جمعہ کے جوڑ میں شرکت کریں، بیان میں شریک ہوں، وہاں سے واپس آئیں اور اس کام کو اپنا کام سمجھو. اس کام کو اپنا کام سمجھو. اس کام میں علماء نہیں جڑیں گے فساد پیدا ہوگا، اور جب علماء جڑیں گے فسادات ختم ہو جائیں گے. جب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو کسی غالباً مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ غالباً ان نے لکھا تھا کہ حضرت یہاں جو ہے نا بہت فساد ہے، عوام ہے روزے لگا رہی ہے، جماعتوں میں نکل رہی ہے، دین بگاڑ کے رکھ دیں گے. تو حضرت جی نے بڑا پیارا جملہ فرمایا. انہوں نے فرمایا مولانا جماعت سے روزے کی میں نے تیار کی ہے، کوئی عالم نہیں ہے، اگر آپ ان کے ساتھ تشریف لے جائیں تو جماعت ٹھیک ہو جائے گی. سروزے کی جماعتیں میں تیار کر رہا ہوں، مجھے علماء نہیں مل رہے، اگر آپ علماء اس سروزے کی جماعتوں کو سنبھال لیں گے تو انشاءاللہ کام ٹھیک ہو جائے گا. اب بتاؤ قصور ہمارا ہے یا ان کا ہے؟ جی پھر اگر آپ یہاں سال کے لیے جائیں تو آپ کو جماعتوں کے ساتھ نہیں بھیجیں گے؟ آپ مسائل بتائیں تو آپ کو نکال دیں گے وہاں سے، تو پھر آپ کیوں نہیں جاتے؟ کیوں؟ مزاج بنا ہوا ہے نا، ہم نے دین کا وہ کام کرنے اس پر ماہانہ تنخواہ ملتی ہو، یہاں تو ماہانہ تنخواہ نہیں تو میں کیوں جاؤں؟ ہم نے تو وہ کام کرنے جب بستر ہمارا طالب علم اٹھاتا ہو، وہاں تو خود اٹھانا پڑتا ہے، میں کیوں جاؤں؟ ہم نے تو دین کا کام وہ کرنا ہے کہ جب طالب علم سبق بھی پڑھے، رات سر کی مالش بھی کرے اور مہینے بعد وہ تنخواہ بھی دے اور پھر ہماری صلاتیں بھی سنیں. ہم نے تو وہ کام کرنا ہے نا. اور ایسا کام کریں جس میں ہم صلاتیں سنیں، جیب سے پیسہ خرچ ہو، بستر خود اٹھائیں. یہ ہم نے چونکہ کرنا نہیں ہے اس لیے اعتراض ان کے کھاتے ڈال دیتے ہیں. تو آپ حضرات اس کام کو سنبھالیں، اس کام کو کٹنے نہ دیں. لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو تبلیغ کی جماعت کے ساتھ کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ نہیں سنبھالو گے بہت بڑا فتنہ بن جائے گا، اور آپ سنبھال لو گے تو انشاءاللہ کام ٹھیک ہو جائے گا. تو سنبھالنا چاہیے کہ ان سے دور رہنا چاہیے. میں اب بہت ساری باتیں انشاءاللہ کبھی کبھی نا ان کے بغیر میں کرتا ہوں، کبھی اس کے ساتھ کرتا ہوں. بعض باتیں ان کے بغیر کرنے والی ہوتی ہیں، پھر میں آپ کو مزید باتیں سمجھاؤں گا کہ کتنا بنیادی ایسے چیزیں جو ہمارے کرنے کی اللہ میں سمجھ عطا فرمائے. یا دین میں رکھ لی سورۃ النساء آیت نمبر 94، کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا. سمجھ آ گئی نا بات؟ ہاں، اس کو ذہن میں رکھو، انشاءاللہ اللہ پاک فضل فرما دے. آگے چلیں، سورۃ الضحیٰ دیکھیں. یہ آیت ہے سورۃ الضحیٰ، اس میں ہے الم یجد کا یتیمن فآویٰ آیت نمبر 6، ووجدک ضالا فہدیٰ آیت نمبر 7، ووجدک عائلا فاغنیٰ آیت نمبر 8. یہ 3 آیتیں ذہن میں رکھیں. آگیا فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. یہ 3 آیتیں ہیں. یہ فاما الیتیم فلا تقہر اصل حکم یہ ہے. الم یجد کا یتیمن فآویٰ اس کی تمہید ہے، یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے. اصل ہے واما السائل فلا تنہر ووجدک عائلا فاغنیٰ، یہ بات سمجھانے کے لیے. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیے ہیں. نمبر 1 فاما الیتیم فلا تقہر، اے میرے پیغمبر آپ یتیم کو ڈانٹے مت. واما السائل فلا تنہر، اے پیغمبر سوال کرنے والے کو آپ جھٹکے مت. یہ 2 حکم دیے، اور اس کے لیے تمہید کیا باندھی ہے؟ الم یجد کا یتیما فآویٰ، آگے فرمائے ووجدک عائلا فاغنیٰ، یہ تمہید باندھی ہے. اس تمہید کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ یتیم کا خیال رکھیں، اور یتیم کو آپ ڈانٹیں نہیں، یتیم کو جھڑکیں نہیں، آپ یتیم کو دربار سے نکالیں نہیں. اور اس سے پہلے یہ فرمایا الم یجد کا یتیما فآویٰ، اے پیغمبر آپ کے بعد جو یتیم آئے نا
تو آپ ذہن میں رکھا کریں کبھی آپ بھی یتیم تھے. چلا دیں آپ ذہن میں رکھیں کبھی آپ بھی یتیم تھے. اپنی یتیمی آپ ذہن میں رکھیں گے تو یتیم کو سنبھالنا بہت آسان ہوگا، اور اگر اپنی یتیمی ذہن میں نہیں ہوگی تو یتیم کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوگا. اب دیکھو میں بیان کروں، آپ سارے بٹن دیکھ رہے ہو نا. جب کل آپ تقریر کریں گے تو آپ تقریر لوگ کسی طرح بٹن دیکھیں گے نا، پھر آپ ان کو ڈانٹنا شرم نہیں آتی؟ کیسے علماء کی قدر ہی نہیں ہے. میں بیان کرنے گا تو پکھے دیکھ رہے ہو، ابھی آپ سارے دیکھ رہے ہیں نا. جیسے کہتے ہیں کزالے کے کل کو مل کھاؤ، نہیں ڈانٹتے ہیں یا نہیں ڈانٹتے ہیں نا. جب بیان کے لیے عالم بیٹھا ہو اور باہر سے کوئی بندہ آ جائے، لوگ اس کو دیکھے تو خطیب کے تیور ہی بدل جاتے ہیں. تم نے ادھر دیکھ لیا اور میری حیثیت نہیں ہے، میری قدر ہی نہیں. میں بیان کروں تم بٹن دیکھ رہے ہو، ابھی آپ سارے دیکھ رہے ہیں. جب آپ خود پڑھانا شروع کر کے پھر شاگردوں میں ڈالنا، مجھے شرم نہیں آتی؟ مجھے نہیں دیکھتا، بٹن دیکھتا ہے. جب یہ شاگرد دیکھے نا تو پھر اپنا تخصص کا ساتھ ذہن میں لے آنا. کزالے کے کل کو ملتا ہو. پھر شاگردوں سے کہنا بیٹا جب ہم پڑھتے تھے ہم دیکھتے تھے، آج آپ پڑھاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں. ایک وقت آئے گا آپ پڑھائیں گے تو آپ کے شاگرد دیکھیں گے. یہ پوری بات ان کو سمجھا لینا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ میں بات اس لیے بار بار سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اسٹیج پہ جانا ہے، آپ نے کام کرنا ہے، آپ کا واسطہ ایسے شاگردوں عوام سے پڑھنا ہے. ان باتوں پر ناراضگی ہے، بہت خفات کی بات. ابھی بیان کر رہے تھے اور ان کا موبائل بج رہا تھا. اچھا آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے موبائل کی بیل جان بوجھ کے کھلی رکھی ہے؟ تو موبائل بجا ہے نا، انہوں نے سبق کے دوران موبائل کی بیل جان بوجھ کر کھولی کہ سبق کے درمیان فون آئے، موبائل بجے اور سبق جان بوجھ کے کھولی ہے. یہ بھول گئے ہوں گے. بات سمجھ آ رہی؟ تو جب کل آپ امام مسجد بنے تو آپ کو مقتدی کی بیل نہیں اس طرح بج سکتی. پھر آپ اسے کہیں اس کو مسجد سے نکال لو، اس کو مسجد کے آداب کا نہیں پتا، کیسے شریر آدمی ہے. یہ آپ تقریر کرنا سمجھ گئے. جب آپ نماز پڑھا ہے نا اور آپ کو مقتدی کی بیل بج جائے تو ایسے ڈانٹنا ہے جیسے ہوا خارج کرنے پہ ڈانٹتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ موبائل لے کر آئے ہیں اور بیل بند نہیں کر سکتے، نہیں سنبھال سکتے، گھر رکھ کر آتے. جب یہ ان کی اپنی بیل بج رہی ہے تو یہ ذہن میں رکھیں جب یہ امام بنیں گے تو ان کے مقتدی کی بیل بھی بج سکتی. مقتدی کے موبائل کی بیل بجنا ٹھیک نہیں، مقتدی کے موبائل کی بیل بج سکتی ہے. بج سکتی ہے یا نہیں؟ تو ان کو ڈانٹتے وقت ان کو اپنا یہ سبق ذہن میں رکھنا چاہیے نا. انشاءاللہ کبھی نہیں ڈانٹے. میں بس اب بیان میں ہوتا ہوں تو ایک موبائل کی بیل بجتی ہے اور اس میں جو ساتھ لوگ ڈانٹتے ہیں اس کو. میں نے کہتے ہیں ڈانٹتے کیوں ہیں؟ اس نے کوئی جان بوجھ کے بیل کھولی ہے. جان بوجھ کے تو نہیں کھولی، بھول گیا نا. تو بھولنے والے کو ڈانٹا جاتا ہے. اتنا اس کی بیل موبائل کی بیل کا شور نہیں جتنا آپ کے ڈانٹنے کا شور ہے. تو آپ ڈانٹتے کیسے؟ جو خاموشی اختیار کرو. اچھا خاصا عزت والا آدمی ہوتا ہے اور لوگ اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں صرف تھوڑی سی اپنی ہلکی سی ٹینشن کی وجہ سے. اس کے موبائل کی بیل تو بجی ہے، وہ بھول گیا تھا اور آپ تو کھپ جان بوجھ کے ڈال رہے ہیں نا. بیل بند ہوگی، بات ختم ہوگی، سنبھالی اس نے موبائل کو. اب آپ تو اس کو کرو، لیکن مسلسل لوگ لگے ہیں، مسلسل. اتنا ابھی جب ہم یہاں کل اجلاس میں تھے تو صبح فجر کو یا استاد سے مولانا رضوان عزیز صاحب وہ کہتے ہیں میں ذرا گھر سے چائے پی کر آتا ہوں. میں نے کہا آپ چائے نہ پی، آپ ادھر ہی ٹھہرے، میں چائے بھیجتا ہوں. میں چائے بھیجنا بھول گیا، وہ چائے منگوانا بھول گیا اور اس کے بعد میں آپ کو سفر پہ نکل گیا. پرسوں میں سفر پہ نکل گیا لاہور. پتہ مجھے راستے میں فون کیا کہ میری چائے نہیں آئی. میں نے کہا پھر کبھی پیئیں گے، میں جا رہا ہوں سفر پہ. کل مغرب کے بعد پرسوں ہی مغرب کو میں نے کہا کہ آپ تخصص کے طلباء کو لگائیں، وہ جو برامنے پتھر پڑے ہیں آپ اس کو اٹھوا دیں. شام جب اجلاس میں بیٹھے تو میں نے کہا آپ نے کل پتھر ہی اٹھوائے تھے. کہتے ہیں استاد جی میں بھول گیا تھا. میں نے کہا اب سمجھ آئی میں نے چائے کیوں نہیں بھیجی؟ آپ کو سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا آپ نے طلباء سے پتھر کیوں نہیں اٹھوائے مغرب کے بعد؟ کہتے ہیں میں بھول گیا تھا. میں نے کہا اب سمجھ آ گئی میں نے چائے کیوں نہیں بھیجی؟ کہتے ہیں سمجھ آ گئی. میں نے کہا کیا کہتے ہیں آپ بھول گئے؟ میں نے کہا لڑنے کی ضرورت تو نہیں ہے. اب بس اوقات ہے یہ بات سمجھانی کیوں پڑتی ہے کہ شیطان سے بچو، ورنہ آپ شیطان کیا کریں. دیکھو جی آپ کو گھر بھی نہیں جانے دیا، کہتے ہیں چائے بھی جو آتا ہوں تک بھی نیت نہیں ہے، بیوی کے پاس بیٹھے ہیں، گاڑی بیٹھ کے چلے گئے اور ذلیل کر رہے ہیں، تمہیں چائے کا کپ دے دیا. یہ شیطان چکر چلاتا ہے. الحمدللہ ہمارے ایسی فضا نہیں ہے، لیکن میں ہلکی ہلکی باتیں ساتھ ان کو سادہ کو بھی کہتا رہتا ہوں، بھی آدمی بھول جاتا ہے. تو پھر میں شام مذاق میں کہا میں نے کہا میں نے آپ کو چائے نہیں بھیجی تھی، سمجھ آ گئی کیوں نہیں بھیجی؟ کہتے جی. میں نے کہا جس طرح پتھر اٹھوانا بھول گیا نا، اور میں نے مغرب سے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا، گھنٹہ پہلے نہیں تھوڑی دیر پہلے، اور آپ پھر ذہن سے نکل گیا، تو میرے بھی ذہن سے نکل سکتی ہے.
ایسا ہو سکتا ہے. حضرت بلال سے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کیوں نہیں اٹھایا؟ انہوں نے کہا جس اللہ نے آپ کو سلا انہوں نے مجھے بھی سلا دیا. اللہ نے تعریف فرما دی میرے اختیار میں کیا تھا. میں خیر یہ باتیں موقع پر اس لیے سمجھاتا ہوں ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھ لینا. اللہ کو ہے پھر آپ کا اتنا لطف آئے گا کام کرنے کا کہ یہ پھٹے پھٹے سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اصل حکم یہ ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور تمہید کیا باندھی ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. اے پیغمبر جب آپ یتیم تھے اپنی یتیمی کو ذرا ذہن میں رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ ماں کی گود میں تھے نہ ماں کے ہم پیٹ میں تھے اور والد انتقال کر گیا. 8 سال کے تھے دادا انتقال کر گیا. اور جب مکہ میں تھے تو آپ چچا انتقال کر گئے. آپ ذرا اپنا بچپن ذہن میں رکھیں. جس طرح آپ یتیم تھے یہ اسی طرح کا یتیم ہے. اب اس کو آپ نے ڈانٹنا نہیں. یعنی باوجود اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل تھے جس طرح میں اور آپ جیسا بندہ تصور نہیں کر سکتا. لیکن اللہ پاک پھر بھی سمجھا رہے ہیں. اللہ رب العزت پھر بھی سمجھا رہے ہیں. اب یہ بتاؤ کہ آپ عالم ہیں ماشاءاللہ، حافظ ہیں، قاری ہیں، آپ نے 10 سال پڑھا ہے، اور اگر آپ کو سمجھانا پڑ جائے تو آپ کی تو ہندو نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس مقام پر ہے؟ اللہ پاک سمجھا رہے ہیں کہ نہیں؟ چھوٹے کو بڑا سمجھاتا ہے نا. اس کائنات میں اللہ کے نبی کا سے بڑا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے. تو جو حضور سے بڑے ہیں وہ حضور کو سمجھا رہے ہیں اور جو آپ سے بڑے ہیں وہ. لیکن یہ شرط ہے کہ بڑا سمجھے تو صحیح نا. بڑا سمجھے تو پھر آپ کو کبھی ٹینشن نہیں ہوگی کہ میں کیوں سمجھایا ہے. یہ کوئی بات کہنے کی تھی، یہ کوئی بات بتانے کی تھی، یہ تو ہمیں ویسے بھی پتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، اللہ کے نبی کے علم میں تھا. اللہ پھر بھی فرما رہے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. میرے پیغمبر یتیموں کا بہت خیال رکھنا. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. میں کراچی ایک مرتبہ علماء کنونشن تھا، علماء بڑی تعداد میں اس میں تشریف لائے تھے. تو میں نے وہاں علماء سے یہ بات عرض کی. یہ صدیقیہ مسجد ہے مولانا شفیق صاحب کی، وہاں پہ تھا مدرسہ. میں نے علماء سے کہا دیکھیں تاج ایک طالب علم آپ کے یہاں خیبر پختونخوا سے آتا ہے، بلوچستان سے آتا ہے، پنجاب سے آتا ہے، دور سے آتا ہے، آپ اس کو ایسے سنبھالتے نہیں. جب آپ اولا میں کراچی آئے تھے آپ کی پوزیشن کیا تھی؟ ٹھیک ہے اب آپ شیخ الحدیث ہیں، صدر مدرس ہیں، امام مسجد ہیں، آپ کی تنخواہ سے نکال لگی ہے. جب آپ آئے تھے آپ کی حیثیت کیا تھی؟ اپنی حیثیت ذہن میں رکھا کرو. پھر آنے والے غریب طالب علم کو سنبھالنا بہت آسان ہوتا ہے. جب آپ کسی مدرسے میں جائیں گے نا پہلی دفعہ تو آپ کو یقیناً جھجک ہوتی ہے. گیٹ میں داخل ہونے کے بعد پتہ نہیں بیٹھنا کہاں پر ہے، فارم کہاں سے ملنا ہے، پتہ نہیں پانی کہاں سے پینا ہے، پتہ نہیں بیت الخلاء کدھر ہے. یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اچھا جب آپ مدرسہ بنائیں گے تو آپ مدرسے میں طالب علم آئے گا اس کی یہی پوزیشن ہوگی نا. اچھا پھر عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ داخلے کے لیے ہیں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بندہ ہمارے استقبال کے لیے بیٹھا ہو. تو جب آپ کے طالب علم آتا ہے تو اس خواہش کو آپ بھول کے ہو جاتے ہیں. اب ہمارے جب یہ تخصص کے داخلے کے دن ہوتے ہیں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، میں نہیں کہتا نہیں ہوتی، کوتاہی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے، حملے سے بھی ہوتی ہے. لیکن میں بہت سختی اس پہ اختیار کرتا ہوں کہ کھانا پکا کے رکھو، روٹی پکا کے رکھو. پھر ایک طالب علم رات کو جاگے، ایک دن کو جاگے. جب طالب علم آئے گیٹ سے توڑ کے پکڑو، اس کو سامان بتاؤ کہاں رکھنا ہے. وہ نیا بندہ داخل ہوتی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں سامان کہاں رکھوں. اب آپ آگے آپ کو پتہ ہے نا وہ دفتر ہے. جب آئے تھے اس کو تو نہیں پتہ رہا وہ دفتر ہے. اب آپ کو پتہ ہے پانی کہاں سے پینا ہے، پہلے دن تو نہیں پتہ رہا کہاں سے پینا ہے. تو جب آپ کے ساتھ یہ حالات پیش آ رہے ہیں تو جب آپ مدرس یا محترم بنیں گے آپ کے طلباء سے یہ حالات پیش آنے اس وقت آپ اس کا رتی برابر بھی احساس نہیں کرتے. اپنے گھر سے ٹھنڈا پانی پی کر آتے ہیں، طالب علم ملے تو بھی ٹھیک ہے، نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے. اپنی چیز سجی ہوتی ہے، اس کی سونے کی جگہ بنے تو بھی ٹھیک ہے، نہ بنے تو بھی ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو سمجھایا ہے علم یجدک یتیما فآویٰ. میرے پیغمبر آپ اپنی یتیمی ذہن میں رکھیں. فاما الیتیم فلا تقہر. پھر اس پہ عمل کرنا بہت آسان ہوگا. اسی طرح ووجدک عائلا فاغنی. آپ غریب آدمی تھے، دولت آپ کے پاس نہیں تھی اور ہم نے کس قدر آپ کو ٹھکانے دیے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے مال میں آپ نے مضاربت کی ہے، بطور مضارب آپ حضور کے ساتھ گئے تھے اور آپ کو اللہ نے مال کا نفع دے دیا. حضرت مفتی شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگلے سارے مراحل اس کے اندر شامل ہیں. حضرت خدیجہ کا مضارب بننا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا تعاون کرنا، پھر خلافت لانا، مال غنیمت لانا، سب مراحل تدریجاً اس کے اندر شامل ہے. لیکن بنیادی بات کیا ہے؟ ووجدک عائلا فاغنی فاما السائل فلا تنہر. جب آپ کی پوزیشن یہ تھی، اب اگر کوئی سائل آ جائے تو آپ نے ڈانٹنا نہیں، آپ نے سائل کا اختیار کرنا ہے. ہم بھی اگر کسی پوزیشن کو اپنے ذہن میں رکھ لیں نا، یا ہماری پوزیشن کیا تھی، میرا اپنا اندازہ یہ ہے، واللہ عالم بالصواب، میرا اندازہ یہ ہے کہ جس غربت میں نے پڑھا ہے
اس غربت میں شاید آپ میں سے کسی نے نہ پڑھا، یعنی میرے پاس پورے سال میں 1 روپیہ بھی خرچہ گھر سے نہیں آتا تھا۔ کوئی اتنا غریب آپ میں سے ہوگا پورے سال میں 1 روپیہ بھی میرے پاس گھر سے نہیں آتا، 1 روپیہ پورے سال، اس سے زیادہ غربت کیا ہو سکتی ہے؟ اور پڑھتے کہاں تھے؟ کراچی، میں کراچی جامعہ بنوریہ داخل ہوا تو پورے سال میں 1 روپیہ بھی میرے پاس نہیں ہوتا۔ مجھے پیسے کہاں سے ملتے تھے؟ صرف پڑھتے تھے، مولانا ہمارے استاد صرف استاد تھے، سبق کے دوران انعام ملتا تھا، اور اللہ کا بڑا ہی کرم، صرف نحو تو تھی، خصوصاً صرف اور نحو، ان موضوعات پہ تو اتنی اللہ پاک نے مجھے فہم دی تھی اور اتنا اللہ نے ملکہ عطا فرمایا تھا کہ ہمارے ساتھ بھی ہیں۔ علم و صیغہ پر ہی میرے صرف کے 100 نمبر ہی تھے، صرف اور ارشاد کو میں نے کافی ارشاد صرف پڑھی ہے، 85 قانون مجھے سورۃ فاتحہ سے بھی زیادہ شاید یاد ہوگا۔ اور اس کے بعد میں نے ایک آدمی کو صرف پڑھائی ہے، درجہ ثانیہ والے ساتھ، ثانیہ والے ساتھ میری کیا عمر ہوگی؟ اصل کے بعد میں صرف ایک کو پڑھاتا تھا، آج مدرسہ الحسنین مولانا طارق میر کے نائب ناظم ہیں شاید جاوید، اور اس نے سال بعد صرف پر کتاب لکھی ہے مقدمہ تو صرف، اس نے صرف مجھ سے پڑھی ہے، اور میں نے ثانیہ والے سال اثر سے مغرب صرف پڑھاتا تھا، اور وہ بھی غالباً 4 مسجد پڑھائی ہے۔ آپ کیسے اندازہ کریں میری صرف کتنی مضبوط ہے؟ یہ ہمارے صرف کے استاد تھے، سبق کے دوران کوئی سیگا تھا، چلو بھائی چلو، جب پوری کلاس کھڑی ہو جاتی مجھ سے نہیں سیگا، پوری کلاس کھڑی ہوتی، پھر استاد ہنستے تھے، ہاں بھائی الیاس، میں کہ استاد یہ روپیہ نکال دے رہا، دیکھ اولا میں کیا بندے کی عمر ہوتی ہے، اتنی شفقت کرتے، میں کہ استاد یہ روپیہ باہر رکھے، ہاں یہ روپیہ، پھر میں اس سے کی تلیلیں شروع کرتا، 1 2 3 4 5 ایسے استاد کو شروع۔ ایک دو استاد میرے ساتھ تعاون کرتے تھے، مفتی نعیم صاحب، میں بہت چھوٹا تھا، بالکل ایسے گھر سے نکلتے میں دور مفتی صاحب رک جاتے، وہ سمجھتے جاتی ہے لیکن ہے بڑا سبق شوق سے پڑھتا ہے اچٹ، میں مفتی صاحب میں کہتے تھی، میں نے کہا 100 روپیہ بس وہی 100 روپیہ نکالتے ہوئے میرے کسی تھا، میں یوں سال اس پیسے لیتا۔ اور یا جو ہمارے پاس مہمان لڑکے ہوتے، جمعرات گھر جاتے، جمعے کو واپس آتے، گھر سے بریانی لاتے مجھے کھلاتے تھے، اور کوئی 5 روپے کو 10 روپے مجھے میرے تکراری لڑکے دیتے تھے، ان کے ذہن میں تھا صوفی ہے، غریب ہے لیکن پڑھتا زبردست ہے، میرا خرچہ ہی چلتا تھا، پورے سال میں 1 روپیہ مجھے گھر سے نہیں جاتا تھا۔ یہ غربت کی خط انتہا ہے یا نہیں؟ اس سے زیادہ غربت میں طالب علم کیا پڑھ سکتا ہے؟ اب چونکہ میں نے اس حالات میں پڑھا ہے نا، اس لیے مجھے اب طالب علم غربت کا احساس ہوتا ہے، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ کسی کا مسئلہ ہو بتایا کرو، ہمارا جی چاہتا ہے، عموماً وظیفہ کیوں نہیں جاری کرتے، ہمارے پاس میں نہیں، 1000 روپیہ بھی رکھے تو 70,000 روپے مہینے کا بن جاتا، ہمارے پاس میں نہیں ہوتا وظیفہ رکھنا۔ ہاں جس کی مطلب ضرورت ہو، الحمدللہ آپ تو ہمارے طلباء ہیں، طلباء کے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو ہمارے مرکز میں آئے اور ضرورت مند ہو اور یہاں سے واپس چلا جائے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ طلباء کے علاوہ بھی عام طالب علم ہو، عام کو مولوی ہو، کوئی عام قاری صاحب آ جائیں، ضرورت مند ہو، ہم نے کبھی واپس نہیں بھیجا، لیکن ہوتا ہے جتنی ہماری اوقات ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ہم 1,00,000 روپیہ دے دیں، 2 لاکھ دے دیں، جتنی ضرورت ہے۔ میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آدمی اپنی طالب علمی، اپنی غربت، اپنا بچپن ذہن میں رکھے نا، پھر بندے کو ٹینشن نہیں ہوتی۔ کبھی ہمارے پاس سال میں 2 جوڑے ہوتے تھے، اب دن میں 2 جوڑے بدلتے ہیں، اب اس کا معنی ہم اس کو بھول لیں، خریدتے اب بھی نہیں ہے، اللہ دیتا ہے بس چلتے ہیں، جب تک دیتا رہے گا چلتے رہیں گے، لیکن آدمی کو اپنا بچپن اور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے عموماً شاعر فرماتے ہیں نا، میں تو خیر بزرگوں میں نہیں ہوں، لیکن ہمارے عموماً حضرات کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنوں سے بڑوں کی آخری زندگی دیکھیں گمراہ ہوتے ہیں، ان کی ابتدائی زندگی دیکھو پھر انسان مشقت کا آدمی تو گمراہ کبھی نہیں ہوتا۔ اب اگر آپ کو اگر جوتی طرح کی یا کپڑے طرح کی یا فرائی طرح کا تو بندہ بہت جلد خراب ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھا کرو کہ مراحل سے گزر کر اس موقع پر پہنچے ہیں، ابھی آپ کے مراحل باقی ہیں، جب ان مراحل سے گزریں گے نا تو آپ کسی قیمتی چیزیں آ جائیں گے، لیکن تھوڑا صبر تو کرنا چاہیے۔ اللہ میں اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے دوسرا یہ مقام پیش کیا ہے، علم یجد کا یتیمن فآویٰ، آ گیا ذہن میں، اور حکم کیا ہے، فَأَمَّا السَّائِلَ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آگے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور حکم کیا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ تو یہ دونوں چونکہ مفہوم آیتیں ملتی جلتی تھی نا، كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ، اس میں اجمال ہے اور اس میں تھوڑا سا تفصیل ہے، اس لیے میں نے دونوں کو ملا کر تیسری آیت انشاءاللہ پھر سے، اس طرح بہت ساری آیتیں میں آپ کے ذہن میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذہن میں رہے کہ اس طرح اگر قرآن کا مخاطب کو ہم سمجھیں گے نا، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ تلاوت کا بہت اہتمام کریں، باقی اذکار کا بہت اہتمام کریں۔ ہم تو رات بھی مشورہ تھا، ہم ترتیب ہم یہ لگاتے ہیں، ہم تو فات کی جوڑیاں کر دیتے ہیں، وہ آدھا پارا یا 1 کو ان کا روزانہ یہ تکرار چلنا ہوتا ہے، لیکن ابھی نہیں، ابھی آپ نے کہا بہت بوجھ ہے، بہت بوجھ ہے، یہ تو پڑھائی بڑی سخت ہوتی ہے، آپ اسے دوڑنا نہیں شروع کر دیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وقت آتا ہے آدھا پارے کے مفاد کی جوڑیاں لگاتے ہیں، آدھا پارا سناؤ،
اور اس کا فائدہ آپ کو رمضان میں ہوتا ہے۔ ابھی آپ لگے رہیں گے، رمضان میں آپ بڑے آرام سے تراویح پڑھائیں گے، آپ کو کوئی ضرور دقت پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو توفیق دے۔ بس مجھے اب 3-4 دن لگیں گے سفر میں، سفر ٹف ہوتا ہے، بڑا لمبا ہوتا ہے اور مشکلات بھی کئی ہوتی ہیں، تو میں اکثر تھوڑے لمبے سفر پر جاؤں تو طلباء سے یہ کیا کر جاتا ہوں، بھائی دعاؤں کا بہت اہتمام فرمایا گا، اپنی بھی کرو ہماری بھی کرو، اللہ تعالیٰ آسمانی اور زمینی آفات سے بچائے، اللہ پاک شیاطین اور انسانوں کے شرور سے اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نام سب کے لکھ دیے؟ محمد وقاص، محمد عبد المنان، محمد عبداللہ، سعید علی، محمد ابراہیم، محمد زکریا، محمد عمران، مہتاب حسین، دیان اللہ، محمد حنیف، نعیم الرحمان، جنید انجم۔ آپ کا نام ہے جنید؟ نام تو آپ بہت ماڈرن ہے۔ محمد اسحاق، فضل حیات، کون ہے؟ شہزاد خان، ساجد خان، بختیار اللہ، فضل امین، محمد یاسر، عبد الفتاح، ماشاء اللہ، عبد الشکور، رویس الرحمان، چلا گیا رویس الرحمان، مشتاق احمد فاروقی، شفیع الرحمان، مشتاق احمد فاروقی ہے تبلیغی تو اتنے لمبے چھوٹے مسئلے نہیں بناتے، آپ کو نا میں وہ تبلیغی نہیں ہوں۔ شفیع الرحمان، امیر اللہ بٹ، کون ہے امیر اللہ؟ اچھا، کہاں سے؟ آپ کے گھر کہاں پہ؟ میں نے کہا بٹ ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اٹھانوے میں بٹ ہوتے ہیں، بٹ پر آپ کو لطیفہ سنائیں گے لیکن 3 مہینے بعد، ابھی آپ سے برداشت نہیں ہوں۔ محمد سفیان، انعام اللہ، محمد امجد علی، محمد سمیع اللہ، محمد عابد، عبد الخیر، آئے گیا شمری، یہ شمر سے ہے، کہاں سے ہے؟ ہاں، ویسے ہی طاہر حبیب، محمد وقاص، کون سا وقاص؟ ان میں تھوڑا سا فرق رکھو دونوں، یا شہروں کا نام لکھ لو یا قوم لکھ لو، فرق ضرور رکھو۔ محمد قاسم، محمد سعید، کون ہے؟ محمد حسن، اوان، اور نسنا نہیں درمیان، یا اوان کاٹ دے یا نسنا نہیں، صحیح ہے نا؟ میں نے کہا یہ اوان کاٹے ملک صاحب میں بنے اور یہ دوڑنا نہیں ہے۔ عبد القیوم، عزیز الرحمان، محمد عاصم، محمد اشرف، کلیم اللہ، محمد عرفان، عبد الماجد، چھٹی گیا دوڑ گیا؟ جی دوڑ گیا چھٹی گیا؟ آپ کو بجا کر چلا گیا؟ الدال الخیر کے فائلی، ثاقب الرحمان، عاصم شرازی، محمد بشیر، محمد قاسم، غلام مرتضیٰ، محمد ایوب، سیف الرحمان، حسین زادہ کون ہے؟ اچھا، عمر خطاب، محمد فاروق، تیمور، باقی کون سے ساتھی جن کے نام نہیں ہے؟ وہ کون آپ کا بھی نہیں آیا؟ نام لکھے ہیں تو سب سے پہلے لکھے جی، کیا نام ہے آپ کا؟ جی محمد حنیف، تو میں نے بولا 2، اچھا ان دونوں میں فرق کرو، بہت پہلے آئے تھے، بہت خیال کرو۔
فیصلہ جی آنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟